بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ابھی کیونکہ ہمارے خوبصورت اور بہترین ختم، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کے لیے ایک عظمت کا نشان، میری مراد جناب ڈاکٹر قاری محمد عظیم اختر صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بلا تاخیر آج کی اس مجلس میں قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب قاری محمد عظیم اختر صاحب۔ الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہوں انداز آفاقی۔ حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، برادر اکبر، عزت مآب جناب قاری فہد اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی و یرعاہ، ہمارے آج کے جو مرکزی مصری مہمان ہیں، نوجوان ہیں قاری دونوں ہی، اور بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں دونوں ہی۔ وہ بھی ایک قریبی ہے، ادھر سے نکل پڑے ہیں، ابھی مجھے قاری سید اللہ صاحب یہی فون پہ بتلا رہے تھے، تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں اور ان کے بیٹھنے کے بعد مختصر میں وقت میں کچھ آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ توجہ اور انہماک سے ہم قرآن و سنت کی باتیں سنیں۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو انسان کا یہ ادب اللہ کے ہاں جب لکھا جاتا ہے تو یہ بھی درجے کی بلندی کا باعث بنتا ہے کہ اسے کسی چیز نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، ڈسٹرب نہیں کیا، اس کی پوری توجہ اور پورا انہماک اس گفتگو کی طرف رہا جس گفتگو میں قرآن اور حدیث کے موتی لوگوں کے نظر قارئین اور نظر نواز کیے جا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنے کا جو اصول بیان کیا ہے وہ بھی یہ ہے: ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ نصیحت اسی کے لیے سود مند اور ثمربار ثابت ہو سکتی ہے کہ جو شخص قلب حاضر دلی کے ساتھ بیٹھے۔ قلب کا لفظ بول کے مراد یہاں یہ لیا گیا ہے کہ اس کے دل میں کوئی خیال بھی دوسرا نہ آئے۔ القى السمع، اپنے کانوں کے ڈورے وہ پورے اس گفتگو کی طرف لگا دے جو کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ شہید، اور وہ وہاں موجود بھی ہو اور حاضر بھی ہو، یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ موجود ہو، فکری اور دماغی طور پہ وہ کہیں اور ہو۔ فرمایا ایسے شخص کو نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک حدیث ہے جو اسی آیت کی تفسیر میں ہم بیان کر سکتے ہیں، اسے غور سے سنیں، زندگی بھر دیکھیے آپ کو کتنا امیر بناتی ہے، کتنا دولت مند بناتی ہے، اور قیامت کے دن جب میں آپ اٹھائے جائیں گے میرے آپ کے نامہ اعمال کو وہ کتنا بوجھل اور وزنی کر دے گی۔ فرمایا کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ، یہ دونوں جملے اس حدیث کا مرکزی کردار ہے۔ یہ شرط ہے کہ ایک شخص جمعے کے دن صبح صبح اٹھا، غسل کیا، اچھی طرح تیاری کی،
گھر والوں کو بھی کہا کہ تیاری کرو، خوشبو لگائی، اچھا لباس پہنا، اور صبح صبح پیدل چل کے آ گیا جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ واستمع، شرط یہ ہے کہ گفتگو غور سے سنی، ولم یلغ، کوئی لغو حرکت نہیں، ہٹر گونگ نہیں، پھڑ لو نہیں، ارد گرد توجہ نہیں، حتیٰ کہ اس کے سامنے ایک شخص نے تنکا توڑا، اس نے اسے روکا نہیں، اس کے سامنے کسی نے شرارت کی، اس نے یہ بھی نہیں کہا تو بس کر، کہ کہیں یہ اپنی توجہ اس طرف پھیر کے اس حدیث کی زد میں نہ آ جائے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو جمعے کا خطبہ سن رہا ہے اور ساتھ میں بیٹھے کسی شخص نے حرکت کی ہے تو نے اسے روکا، فقد لغا، تو نے ایک لغو حرکت کی۔ یہ مرکزی چیزیں ہیں کہ گفتگو توجہ سے، پورے انہماک سے، زندہ دلی سے، قلب و جگر کی بصیرت کے ساتھ حاضر ہو کے جب وہ سنتا ہے، اس سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے آنے کی قیمت پڑتی ہے۔ کب قیمت پڑتی ہے؟ جب یہ بات غور سے سنتا ہے، چسکا لینے کے لیے نہیں۔ وجاء فی المسجد غدا او راحا، کسی صبح کو آیا، کسی شام کو آیا کس لیے تھا؟ لیتعلم، ایک روایت میں ہے او یعلم، ایک حدیث میں ہے او یعلم، دین سیکھنے کے لیے آیا، دین سکھانے کے لیے آیا۔ توجہ اس بات کی طرف رہی کہ میرے قلب و جگر میں میرے محمد کی کوئی حدیث پڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھ آ جائے، آنے والا آ کے مجھے لوریوں اور گانوں سے غرض نہیں، مجھے غرض اس چیز سے ہے کہ قرآن کا کوئی فہم میری جھولی میں پڑ جائے، میرے قلب و جگر کے اندر قرآن مقدس کا کوئی موتی اترے اور میری زندگی بدلے۔ یہ توجہ لے کے بیٹھا ہے، واستمع، انتہائی غور سے سنتا رہا ہے، ودنا من الامام، خطیب کے قریب ہوتا رہا ہے، اور توجہ یہ رہی کہ یار کوئی نہ کوئی بات مجھے سمجھ آ جائے۔ اسی بنیاد پہ اللہ اس کے آنے کی قیمت کیا ڈالتے ہیں؟ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامها وقیامها، جو یہ چل کے آیا تھا نا، اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پہ اللہ ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں، ایک ایک سال کے نفل کا ثواب دیتے ہیں۔ بکل خطوہ، خطوۃ نکرہ، ہر وہ قدم جو اس نے اٹھایا، ایک قدم کے عوض میں ایک سال کے روزے، دوسرے قدم کے عوض میں ایک سال کے نفل اور قیام۔ اوے لاؤ اس بندے جیسا امیر آدمی کہ جس کو کسی دین کی مجلس میں بیٹھ کے، اس کے علاوہ کسی دوسری مجلس میں اسے یہ کچھ ملتا ہو، کوئی وقت کے وزیر اعظم سے مل کے آئے، اس کے ماتھے کو بوسہ لے کے آئے، ٹرمپ سے مل کے آئے، آج کل جو بائیڈن ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور مملکت کا رئیس اور حکمران کہتا ہے، اس کو مل کے آئے، اسے بالکل ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ چین کی حکومت اسے مل جائے، اس بنیاد پہ اسے نیکی نہیں ملتی۔ ہفت کلیم کی سلطنت اس کے قدموں میں رکھ دی جائے، اسے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جو کسی دین کی مجلس میں بیٹھ کے دین کی بات غور سے سنتا ہے، اس کے ایک قدم کے عوض میں اللہ اس کے کھاتے میں ایک سال کے روزے ڈال دیتے ہیں۔ ایک سال کے اللہ نوافل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ بکل خطوۃ عمل سنہ، ہر قدم کے عوض جو اس نے اٹھایا اللہ کے دربار کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اس فکر اور نظریے سے، اس سوچ سے کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی بات سیکھ کے آؤں گا، میں قرآن مجید کا کوئی فہم، کسی آیت کا مطلب اور مفہوم۔ ابھی قاری سعید اللہ صاحب حضرت بتا رہے تھے کہ ایک شخص مجھے رستے میں ملا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی جلسے پہ جا رہا ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے سال سے جلسے سن رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تقریباً 28 سال سے جلسے سن رہا ہوں۔ 28 سال سے؟ اچھا، 28 سالوں کے اہلا و سہلا مرحبا بکم انشاءاللہ طیبین بقدومکم الراحہ، اہلا و سہلا مرحبا اتیتکم اہلا و اتیتکم سہلا۔ ہمارے مصری مہمان الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکے۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی تھی کہ وہ گھر سے نکل رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ذرا کوشش کر کے، اندر لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا دیں چونکہ محفل آخری مراحل میں ہے،
تو بعض دفعہ تھکاوٹ کی بنیاد پہ آنکھ لگ جاتی ہے تو انسان کو پھر ہمیشہ اس محرومی کا احساس رہتا ہے کہ جب ہمارے مصری مہمان آئے تو ہم سوئے رہ گئے، تو اندر جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیا جائے تاکہ وہ بھی اس محفل کی آخری گھڑیوں سے مستفید ہوں۔ جیسے حضرت قاری فاضل اللہ صاحب نے آپ کو انفارم کیا ہے کہ یہ تقریباً آخری مراحل ہیں، پروگرام اپنے اختتام کی طرف روبہ مائل ہے اور تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ وقت جو ہے وہ اب ہمارے سامنے سے گزر جائے۔ ابھی میری چاند بکھری اور بے ربط سی باتوں کے بعد ان مشائخ کی تلاوتیں شروع ہونے والی ہیں۔ آپ نے پورا دن ماشاءاللہ درس بخاری بھی سنا ہے، علماء مشائخ کی تلاوتیں اور خطابات بھی، قرآن کرام کی تلاوتیں اور خطبہ کے خطابات بھی سماعت کیے ہیں۔ اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ فرمایا کہ یہ شخص جو قرآن مجید کے فہم کے لیے بیٹھا، میرے عزیز خاص طور پہ میرے نوجوان اپنی فکر چینج کریں۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے روشن دان کس لیے رکھا ہے، یہ روشنی کے لیے رکھا ہے یا اذان کے لیے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہم نے روشنی کے لیے رکھا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا اگر تم اذان کے لیے کہہ دیتے تو روشنی کون سا بند ہو جانی تھی؟ اب جب ہم قرآن سیکھنے کی غرض سے کسی جلسے میں بیٹھیں گے، وہ جلسہ جلسہ نہیں رہے گا، وہ فکر گاہ بنے گا، وہ دانش گاہ بنے گا، وہ نتائج لائے گا۔ پھر ان نتائج کی بنیاد پہ اس کرسی پہ وہ بیٹھیں گے جو کچھ سکھانے کے لیے آئیں گے، کچھ بتانے کے لیے آئیں گے، کچھ دینے کے لیے آئیں گے۔ لینے والا لینے کے لیے آئے گا، من جاء الی مجلس لیتعلم او یعلم او یعلم ثم راجع۔ دین کی ایک بات سیکھ لی، قرآن کی ایک آیت کا فہم حاصل کر لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہوں جب وہ بندہ پلٹ کر کے جاتا ہے اللہ اس کے کھاتے میں پورے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ چسکا حاصل کرنے کی بنیاد پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اپنی روح کو کسی لے کی بنیاد پہ تلذذ دینے کی وجہ سے نہیں ملے گا، یہ صرف اس فکر سے آنے والے کو ملے گا جو مجلس میں اس لیے آتا ہے کہ میں اس مجلس میں جا کے بیٹھوں گا تو میرے بیٹھنے سے مجھے قرآن و حدیث کی بات سمجھ آئے گی۔ تو کتنے وقت بیدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیے، جو ایسے طلباء کو تعلیم دیتے ہیں۔ صبح ہی فہم قرآن سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد حدثنا اخبارنا کی صدائیں اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی، پھر قرات ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک گھنٹے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ جلسے میں بیان کیا ہوا، کہا کیا گیا، خطابات میں ہوا کیا۔ ایک حدیث سنیں کہ کسی بات کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی، جو بندہ نماز پڑھے، من صلی، جو شخص نماز پڑھے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَا يَقُولُ، اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس نے کہا کیا ہے۔ نماز پڑھے اور انہوں پتا ہوئے کہ انہیں آکھیا کیے، انہیں اللہ نے گلاں کی کیتیاں نے۔ 50 سال ہو گئے نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اسے پتا نہیں کہ میں نے کہا کیا ہے، اس کی نماز اس اجر کو نہیں پا سکتی ہے جس میں پیغمبر نے یہ جملے بول کے مشروط کر دیا ہے کہ جو اجر میں لوگوں بتلانے جا رہا ہوں یہ اس شخص کو ملے گا جسے یہ معلوم ہو کہ اس نے کہا کیا ہے۔ اگر بندے کو نماز میں معلوم نہیں کہ کہا کیا ہے تو اتنی بڑی نماز مقام نہیں پا سکتی۔ تو یہ میرا جلسہ، یہ میری کانفرنس اگر میرے ایمان میں اضافہ نہیں کر سکے، میرے علم میں اضافہ نہیں کر سکے تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ سے یہ کوشش کریں گے، آج بھی جنہوں نے کوشش کی ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی اس کوشش اور ان کے اس نظریے کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ کسی بھی مجلس میں جائیں گے یہ سوچ لے کے جائیں گے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعد میں خطیبوں کو تولنے نہیں بیٹھ کے فلان چلیا فلان نہیں چلیا، فلاں نے بننے ٹھپے نے، فلاں نے بننے نہیں ٹھپے، فلاں نے اخیر کر دی، فلاں نے اخیر نہیں کی تھی۔ یہ تولنا نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں۔ یہ نظریہ آپ کو قیامت کے دن عروج بخشے گا، اقبال بخشے گا، یہ عروج اور بلندیاں عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی وهو يعلم انه ما يقول، نماز پڑھی اور ساتھ اس کو یہ پتا تھا کہ اس نے کہا کیا ہے، ثم راجع، جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے
کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ یہ فضیلت صرف حج کو حاصل ہے، اور حج بھی وہ جسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور دوسری، اس صاحب نماز کو یہ فضیلت حاصل ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کیا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم یہاں انویسٹیگیشن کریں تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر پہ آنے والے یقیناً انشاءاللہ اس مدرسے کے طالب علم ہوں گے، جو ایک ایک لمحے پہ حج مبرور کے برابر ثواب لیتے۔ اور حدیث مصطفیٰ میں کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے، اللہ اس کو بھی برابر کا اجر دیتا ہے جس کے بٹھانے پہ یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یشقا جلیسہم، قیامت کے دن ان کی قربتیں اختیار کرنے والے کو بھی اللہ کے دربار میں محروم نہیں کیا جائے گا۔ میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا بچہ دین پڑھے، میرا بچہ دین سیکھے۔ آپ ساری زندگی کسی کی چاکری کریں، کوئی ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا بچہ آپ کے ادارے میں پڑھا ہوا آپ کا طالب علم جو قرآن مجید قیامت کے دن لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخری دو باتیں سنیں، پھر میں اپنے مہمانوں کو دعوت دینے کے لیے قاری فہد اللہ صاحب کو گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں یہ سیکھنے والے قیامت کے دن جب ان کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی ان کے اعمال نکلیں گے جن کے اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، قرآن مجید کا فہم ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں پتلی تھی نا، تو مسواک کو اتارنے کے لیے چڑھے تو دو صحابہ گزرے، وہ دیکھے ہنسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اتعجبون من دقت ساقیہ، اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھے ہنسے ہو۔ لوگوں سن لو، اگر اللہ نے نامہ اعمال میں رکھ دی نا تو احد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کو سمجھنے والے کی پنڈلیاں ہیں۔ اور ایک شخص لایا جائے گا، مسند احمد کی حدیث ہے، مکے سے مدینے کے درمیان جتنا یہ فاصلہ ہے اتنا موٹا اس کا جسم ہوگا، ایک ایک داڑھ اللہ کی ذات معاف فرمائے، حدیث میں ہے کہ اس کی احد پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن جب اسے تولا جائے گا لا یزن عند ربہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلے گا۔ دنیا میں اس کا بڑا وزن تھا، یہ ٹھیکیدار ہے، یہ نمبردار ہے، یہ فلاں ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ چیمپئن ہے، یہ امپائر ہے، دنیا میں تو اس کا بڑا وزن تھا، لیکن جب اللہ کے ہاں تولا گیا لا یزن عند ربی جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلا، اور ایک فقیر اور کنگال اور مفلس اور بدحال لایا گیا ہے کہ اس کی رات کے آنسو وہ تولے گئے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رات کو قرآن پڑھتے رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عیناہ، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا، کوئی سایہ نہیں ہے۔ آج رات قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کو یاد کرتے، اس کی آنکھ سے مثل راس الذباب، مکھی کے سر جتنا آنسو بہا ہے، اس کے ایک آنسو نے ساری کائنات کو ہرا کے رکھ دیا۔ آج وزن پڑھنے والے، آج چودھری اور مزدور کے درمیان لکیریں کھینچی جائیں گی، آج حق کو حق کر دکھایا جائے گا، آج باطل کو باطل کر دکھایا جائے گا، آج بتلایا جائے گا کہ کائنات میں چودراہٹ کس کا نصیبہ تھی، کس کے قدموں کی دھول تھی، جس کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو سانسیں بخش رکھی تھی۔ آج اللہ فیصلہ کریں گے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ آج حق کو حق کر دکھائیں گے اور باطل کو باطل کر کے تھے پتہ لگے گا چودھری کیڑا ہے، سٹیٹس والا کیڑا ہے۔ آپ زمین سے اگر سپیس میں جائیں، میں سادی سی مثال میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ سورج جو ہے یہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور سورج سے اربوں خربوں گنا بڑے سیارے، 50 ارب گنا بڑے سیارے اتنے ہیں، ابھی گنے نہیں جا سکے، شمار نہیں ہو سکے۔ ان سے پھر گلیکسیز بنتی ہیں، پھر کلسٹر بنتے ہیں، پھر سپر کلسٹر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے۔ 7.5 ارب کے قریب لوگ ہیں، اللہ ایک شخص کو ایک ارب ستارہ بھی دے جو زمین سے 50 ارب گنا بڑا ہے، وہ پھر بھی زیادہ ہے۔ آپ ساری زندگی کسی کی چاکری کریں، کیا دے سکتا ہے؟
ایک قیامت کا دن ہوگا جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا وہ آئے گا, اسے کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر الآیہ. ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز کے ساتھ. یہاں انگلش کا لفظ غلط ہو جائے تو توہین محسوس کرتے ہیں. انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہماری انگلش کی پروننسیشن میں غلطی آ گئی تو ہماری توہین ہوگی. قرآن غلط ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, ساری زندگی ویس پہ کدے ماں پڑھتے گزار دی ہے, ابھی تک توہین محسوس کر رہا ہے کسی قاری کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تصحیح کرنے پہ. حضرت ابو قحافہ سے آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ, 110 سال کی عمر تھی تقریباً جب اسلام لائے, رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا صدیق میں جاتا, مجھے جانا چاہیے تھا. ابھی صدیق خاموش تھے کہ سیدنا قحافہ رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے, فرمایا یا رسول اللہ پیاسا میں ہوں, میں آتا چونکہ پیاسا میں ہوں. مجھے سیکھنا تھا. مدینے کے اکابر صحابہ ان بچوں سے قرآن سیکھا کرتے تھے. ہوائیں جب چلتی تو ان کے قمیض اوپر کو اٹھتے تو معلوم ہوتا کہ بچپنے کی صغر سنی, اتنی چھوٹی عمریں ہیں کہ انہوں نے پجامے بھی نہیں پہن رکھے ہیں, بڑی بڑی پگڑیوں والے. ان بچوں سے قرآن سیکھنا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے. اور وہ کائنات کے سردار تھے, کائنات کے رئیس تھے, کائنات کے امام تھے, کائنات کا خلاصہ تھے, کائنات کے چودھری تھے. پوری کائنات کی فکریں, عروج, اقبال اور بلندیاں مل کے ان میرے محمد کے صحابہ کے قدم تلے آنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں, جو مدینے کے چھوٹے بچوں کو آوازیں لگا کر کے کہا کرتے تھے ہمیں بھی محمد کے لہجے میں قرآن سکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سارے قرآن سیکھنے والے بن جائیں. ہم مالدیپ میں تراویح پڑھانے کے لیے گئے, میں اہل ایمان کے ذوق کے لیے یہ بات سناؤں. سمندر کے آپ کسی ساحل پہ چلے جائیں, وہاں دو عورتیں بیٹھی مخارج کے بارے بات کر رہی. قاف کا مخرج یہ ہے, کاف کا مخرج یہ ہے, طا کا مخرج یہ ہے, تا کا مخرج یہ. ساڈیاں جتھے چار بڑیاں کٹھیاں ہوں سمجھو چغلیاں کر رہی ہیں. یہ ٹرینڈ ہمارے درمیان بھی آئے. کسی چیز کو ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی, یعنی یہ ٹیشو کا ڈبہ ہے نا, اس کو میں پاؤں کے نیچے رکھ لوں, یہ ظلم ہے. اینٹ کو اٹھا کے یہاں رکھوں اور قرآن کو نیچے رکھوں, یہ ظلم ہے. میں قاف کی جگہ کاف رکھوں, ظلم ہے. ہا کی جگہ ہا رکھوں, ظلم ہے. تا کی جگہ تا رکھوں, ظلم ہے. دنیا میں اگر میں دنیا کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہلاتا ہوں تو ظالم قرار پاؤں. ساری زندگی اپنی مرضی سے قرآن کے لفظوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھوں اور خواب دیکھوں جنت الفردوس کے, ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. سنلقی علیک قولا ثقیلا, یہ قول ثقیل ہے, اس کو سیکھنے کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی. ہاں جس طرح تم محنت کرتا تھا اس طرح پڑھ اور پڑھتا جا, چڑھتا جا. ایک آیت پہ تیرا درجہ بلند کرے گے, اور اتنے درجے کہ جہاں تیرے قرآن کی انتہا ہوگی وہاں تیرے درجات کی انتہا ہوگی. مشکات کی روایت ہے جو اس کی تفسیر میں مؤید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سیدی ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق کتنا ہے؟ فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا ہے. اور یہ جو اربوں خربوں سیارے جو زمین سے 50 ارب گنا بڑے ہیں, یہ زمین سے نیچے ہیں. اتنی بڑی پراپرٹی کس کو ملے گی؟ بولیے, بات مکمل کرو. کس کو ملے گی؟ کس کو؟ قرآن پڑھنے والے کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اکٹھے کرنے والے ایسے بھوکے اور بھکاریوں کی طرح. یار تیری مہربانی مجھے ایک حدیث سکھا دے, یار تیری مہربانی مجھے قرآن کی. امام احمد بن حنبل کی درگاہ پہ ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا. حقیقتاً وہ بھکاری نہیں تھا, وہ بھیک کے بہانے میرے محمد کا فرمان سننے کے لیے آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج مجھے بھکاری کے روپ میں تو نہیں جانا پڑتا, میں تو بڑی کرولا کار پہ بیٹھ کے آ کے سٹیٹس کے ساتھ بھی حدیث سیکھ سکتا ہوں. لیکن صرف جذبہ چاہیے سیکھنے کا. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا, التماس کروں گا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعلیم کے لیے وقف کرنا ہے. اور جس طرح کا یہ دور ہے, اس دور میں ہم نے شاباش دینی ہے ان بچوں کو جو گھر سے دین پڑھنے کے لیے آ گئے. مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں. فرمایا ان خیر عباد اللہ, ان خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میری حدیث کو سنے, دل میں جگہ دے, اپنائے اور آگے پہنچائے, اے اللہ اس کے چہرے کو دکھوں سے پاک کر دے.
اس کے چہرے کو منور کر دے. جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے اسے کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اللہ اس حدیث سننے کی برکت سے اس کے چہرے کو منور کر دیتے. یہ حدیث سنیے, فرمایا ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون, کائنات کے اندر وہ بندے خیر کی علامت ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں اللہ خیر اتارتا ہے. ان کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کرنے پہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ کی شاباش کسی بچے کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے اور اس کو اس میدان کا شاہ سوار کر سکتی ہے. ہمیشہ جو قرآن کے لیے آ گیا ہے اس کو شاباش دینی. قاری رمضان صاحب ہوتے تھے جامعہ سلفیہ میں, استاذ الحفاظ تھے. جتنے اکثر اکابر مشائخ ہیں, یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ عمر دراز فرمائے, اور بڑے بڑے لوگ, وہ ان کے استاذ تھے. پہلی سال کے بچوں کو صاحب کہا کرتے تھے, حافظ صاحب, قاری صاحب. کسی شخص نے کہا حضرت آپ تو مہان شخصیت ہیں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو صاحب کہتے ہیں. فرمایا کرتے تھے جو قرآن پڑھنے کے لیے آ گیا ہے وہ صاحب ہی ہوتا ہے. جو قرآن پڑھنے کے لیے آ گیا ہے وہ صاحب ہی ہوتا ہے. اور میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے حضرت قاری یحییٰ رسول نگری, اللہ قبر منور فرمائے, اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے. اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو, ان کی آل اولاد کو جب تک زندہ رکھے, ان کی نسلوں میں قاری پیدا کرتا رہے اور ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عزتیں ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ روٹی عظیم پتر لوگ تھانے دار کو بھی کھلاتے ہیں اور روٹی کاری کو بھی کھلاتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ کاری کو بلانے سے پہلے بھی خوش ہوتے ہیں اور جانے کے بعد بھی خوش ہوتے ہیں, اور کسی دنیا دار کو بلاتے ہیں تو پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں پھٹیک پہ گئی ہے, تو جنہوں جا رہا ہوں کہہ رہے ہوتے بلا سیروں لتھی ہے, بلا سیروں لتھی. اور واقعی ایسے ہے جو حضرت یہ نقشہ گری اور تصویر کھینچا کرتے تھے, اسی طرح ہے. دل سے عزت اگر کسی کو دی جاتی ہے تو وہ آپ کے وہ بچے ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے آسمانی فرشتے ان کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں تو میں انہیں شاباش دے کے کیوں نہ کائنات کا بہتر بندہ بنوں. ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون, کائنات کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی کو اس کی نیکی پہ شاباش دیتے ہیں, اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. شابہ پتر ڈٹ کے, اگر تھوڑی بہت پریشانی آ گئی ہے تعلیم چھڈ کے ہمیں ٹیوشناں دی خاطر خوار نہ ہوندا پھری, اپنی سند پوری حاصل کری, تعلیم مکمل کری, در در پہ جا کے ٹھوکر اور دستک دے کر کے صرف دنیا کی خاطر تو اس تعلیم کے سلسلے کو منقطع کر دے. کبھی ایسے نہ کرنا, کبھی ایسے نہ کرنا. اور بہت بڑا حکمران, آخری میری گفتگو کا واقعہ ہے, منصور اتنے بڑے تخت پہ بیٹھا اور بڑے لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے, اور مقاتل ابن سلیمان اس وقت کا مولوی تھا, وہ بھی مبارکباد دینے کے لیے آیا. جا الناس یوحنو, مبارکباد دینے کے لیے لوگ آئے. مقاتل ابن سلیمان بھی آئے. تو مقاتل ابن سلیمان نے کہا کہ میں تو تجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا. کیا کہا؟ اس بات میں میرا ساتھ دے تاکہ میں آپ کے اور مہمانوں کے درمیان سے اپنے آپ کو اٹھاؤں. میں کس لیے آیا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں نصیحت کیجئے. تو مقاتل نے کہا کیسی نصیحت کروں؟ کسی ایسے واقعے کی جو آنکھوں سے دیکھا ہو یا کانوں سے سنا. کہا قلبی بیمار آئی, کسی ایسے واقعے کی نصیحت کرو جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہو. کہا یا امیر المومنین اجنب ہشام ابن عبد الملک احد عشر ابنا, ہشام بن عبد الملک نے 11 بیٹوں کو جنم دیا. ومات, اور مر گیا, اور 11 بیٹے اور مر گیا. اتنا بڑا حکمران تھا کہ بدلی کی ٹکڑی کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا کہ تو جہاں جائے گا نا اور برسے گا وہ زمین میری سلطنت میں ہوگی. اتنا بڑا حکمران تھا, اتنا بڑا حکمران تھا. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تجھے آج تک کسی نے شرمندہ کیا؟ کہنے لگا ایک موقع میری زندگی میں آیا کہ لوگ مجھ کو ملنے کے لیے ترستے اور ملاقات کے لیے وہ بھیک مانگتے اور مجھ سے ملنے کے بعد ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. ایک موقع میری زندگی میں آیا کہ میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے. تو میں ان کے پاس گیا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ کے میری طرف دیکھا ہی نہیں. قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اپنی مرضی سے انہوں نے دیکھا. تو میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت امیر المومنین ہوں اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں, کچھ پلاٹ آپ کے نام کروں, کچھ جگیر آپ کے نام کروں. آپ اشارہ کیجئے آپ کو کیا چاہیے. تو اس اللہ والے نے جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نا, مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کر دیا تھا ہشام, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے منگتے سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی. اور اس کا نام تھا سالم اور وہ بیٹا تھا عبداللہ کا, اور عبداللہ بیٹے تھے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے. کہنے لگے میں بیٹھا رہا, تو پھر جب وہ باہر گئے تو میں ان کے پیچھے باہر چلا گیا. تو باہر جا کے میں نے کہا کہ اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں,
اب مجھ سے کچھ مانگے. فرمایا مجھے تم جنت دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کیا دے سکتے ہو؟ ہشام کہنے لگا میں نے کہا میں تمہیں دنیا دے سکتا ہوں. تو مجھے جواب آگے سے یہ آتا ہے ہشام یہ دنیا جس اللہ نے بنائی ہے نا میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی, تجھ سے کیوں مانگوں؟ 11 بیٹے, اور جب وہ مرا امیر المومنین میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ایک ایک بیٹے کو جو سونا دیا گیا وہ اتنے گھوڑے اور گدوں پہ لادا گیا کہ وہ گنے نہیں جا سکے. وہ گنے اور بولیں وہ گنے وا احدا زوجاتی ہی من 4 زوجات 80,000 دینارا. اس کی 4 بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے, غیر الدیار والقصور, پراپرٹی اور محلات اس کے علاوہ تھے. وَأَجْنَبَ عمر بن عبدالعزیز 11 ابنا, عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے. جب وہ مرنے کے قریب آئے تو ان کے بچوں کے پاس کچھ نہیں تھا. کہا امیر المومنین آپ انہیں کچھ تو دے جاتے. فرمایا میں انہیں اللہ کو منانے والی زبان دے کے جا رہا ہوں, میں انہیں اللہ کو منانے والی قرآن پڑھنے والی آنکھ دے کے جا رہا ہوں, دین کے لیے سوچنے والا دل دے کے جا رہا ہوں. اگر یہ دین پہ رہے خدا انہیں بھوکا نہیں مرنا دے گا, اگر دین پہ نہ رہے تو عمر کے گھر سے کھاتے, عمر کو اچھے نہیں لگتے. دونوں امیر المومنین تھے, دونوں امیر المومنین تھے, دونوں مر گئے. دونوں نے کتنے بچے چھوڑے؟ اور عمر بن عبدالعزیز نے ٹوٹل 18 دینار چھوڑے, جن 18 دینار میں سے 9 دینار درہم ان کے کفن دفن پہ لگ گئے, باقی اس کی ساری اولاد میں تقسیم کر دیے گئے. گویا کہ ایک لیلا ایک دانیاں دا گٹو انہاں دے حصے آیا تے ایک پاسے اینا کوشا سے آیا کہ گھوڑیاں تے خچراں تے لد کے سویروں شام تے ٹویا گیا تے گنیا جا سکیا. یا امیر المومنین رأیت بعینی ہاتین فی یوم واحد وفی طریق واحد. وارث مان نہ کر وارثاں رب بے وارث کر مار دائی. امیر المومنین میں نے ایک ہی دن ایک ہی رستے میں اپنی ان آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. ولدم من ولدی عمر ابن عبدالعزیز یحمل 100 فرس فی سبیل اللہ. عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک بچے نے 100 گھوڑا مال کا لاد کے خدا کے گھر میں خرچ کیا. جو کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا, دین دے کے گیا تھا, رسول دے کے گیا تھا, ایمان دے کے گیا تھا. اور اسی رستے میں میں نے اسی دن دیکھا ولدا من ولد ہشام بن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق. ہشام بن عبد الملک کی اولاد اسی رستے میں کھڑی بھیک مانگ رہی تھی. اب میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جانا ہے. یہ رتبہ بلند ملا, جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اللہ آپ کا آنا, میرا یہاں گفتگو کرنا, منتظمین کا انتظام کرنا اپنی جناب میں قبول فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله